ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے کہنے لگا، حضرت شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے، اور جب میں نے اس سے نکاح کا پیغام دیا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھیں، پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر سے گزری۔ شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز نہ بتاؤں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ حضرت نے کہا، اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو پھر بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ آدمی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت نے جواب دیا، اصل پریشانی تمہاری بیوی میں نہیں بلکہ اصل پریشانی یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی۔ سنو، تمہاری پریشانی یہ ہے کہ تم نگاہیں نیچی نہیں رکھتے۔ کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جی ہاں، بالکل۔ پھر حضرت نے کہا، پھر تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کے خراب رویے سے جو بیوی پریشان ہے تو اس بیوی کے سامنے یہ 3 راستے ہوتے ہیں جس سے وہ چھٹکارا پا سکتی ہے۔ تو وہ کون سے 3 راستے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں اور ہر بیوی ان 3 راستوں میں سے ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹی وی اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت و پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو راحت کے بجائے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس غلیظ انسان کی بیوی اس کے پاس ان 3 راستوں میں سے ایک راستہ ضرور ہوتا ہے جسے وہ چنتی ہے۔ پہلا راستہ، کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہے وہ شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہے، پھر اس کے ساتھ اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہے اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی گنہگار ٹھہریں گے۔ دوسرا راستہ، کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہے لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہے۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے تو یہ بیویاں اپنی عزت آبرو کی تو ہر دم حفاظت کرتی ہے لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہے، ان کا بول چال رسمی ہوتا ہے، ان کا لوگوں سے ملنا اور بول چال کرنا رسمی ہوتا ہے۔ یہ دین کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی ہے اور رات کے اندھیرے میں خون کے آنسو روتی ہے۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر زندگی گزارتی ہے اور بروز محشر بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ بیوی کے آنسوؤں کا حساب نہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک سامنے والا معاف نہ کر دے۔ تیسرا راستہ، اس تیسرے قسم کے راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان مضبوط تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہے، یہ شوہر کے خراب رویے کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہے کہ کس طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ شوہر کے غصے پر سامنے جواب نہیں دیتی، صبر کر کے برداشت کرتی ہے۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہے۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہے کہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔
یہ جانتی ہے کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود سے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا رہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی بجائے سجدوں میں رونے کی ترجیح دیتی ہے۔ یہ سجدوں میں آنسو بہا کر رب کے حضور شوہر کی واپسی مانگتی ہے۔ یہ تہجد میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہے اور آنکھیں نم کی اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر اپنی خوشیاں مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور مدد کے لیے پکارنے پر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ان کی ہمت، صبر، قربانیوں کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اب عقل مند بیوی کون سا راستہ چنے؟ اگر بیوی پہلا راستہ چنتی ہے تو وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگر بیوی دوسرا راستہ چنتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے کو ہی تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے پر بے تحاشا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر بیوی تیسرا راستہ چنتی ہے، شوہر کی بے غیرتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کیے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے، تو 80% بیویاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ شوہر کے خراب رویے پر ہر بیوی کو تیسرا راستہ چننا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ یہاں ایک اور بات کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی بھی عورت کے آنکھ میں شوہر کی وجہ سے ایک بھی آنسو آ جائے تو جنت میں اس وقت تک شوہر نہ جا سکے گا جب تک بیوی اسے معاف نہ کر دے۔ آپ کہیں گے کہ ہم ایسا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یاد رکھے کہ یہ فتویٰ نہیں، دین اسلام ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جہاں کسی ایک انسان کے دل دکھانے پر روزہ، نماز، ساری عبادتیں اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک سامنے والا معاف نہ کر دے۔ یعنی حقوق العباد کی کوتاہی سے بچے اور کوشش کرنا چاہیے کہ شوہر کی وجہ سے بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پٹھان وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اور ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔